اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے اپنے وقت پر نماز کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ النازعات کا 3 والیوم مکمل ہو چکا، چوتھا والیوم ملاحظہ فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، سو جب وہ بڑا ہنگامہ آئے گا جس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری، اور دیکھنے والوں کے سامنے دوزخ ظاہر کی جائے گی۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، سو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو خواہش سے روکا ہوگا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، سو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ لوگ اب آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق، اس کا مدار صرف آپ کے رب سے ہے۔ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا، آپ تو صرف اس شخص کو ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہو۔ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، جس روز یہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا گویا دنیا میں صرف ایک دن یا ایک دن کے آخری حصے میں یا اس کے اول حصے میں رہے۔ یہ آخری الفاظ جو ہے نا یہ بہت زبردست ہے اور بہت خطرناک بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب مرے گا انسان تو وہ سمجھے گا کہ دنیا میں 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی ہم نے پائی، لیکن مرنے کے بعد لگے گا اس کو کہ ہم صرف کتنے دیر رہے، دن کے آخری حصے میں تھوڑے دیر رہ کے آئے یا پھر صبح کے حصے میں تھوڑا رہ کے آئے۔ اس کے اعتبار سے یہاں کا ایک دن وہاں کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اب اندازہ لگائیے 50 سال 60 سال 70 سال گزار لیا انسان، اب مرے گا تو اس کو لگے گا مرنے کے بعد کہ یہاں واقعی میں کتنا بڑا دن ہے یہاں، کہ لگ رہا ہے میں جو آیا ہوں 60 سال 70 سال گزار کے وہ دن کا ایک پہر گزر گیا ہے۔ یہ دھیان رکھنا ہے۔ اس کے بعد اس تفسیر کو سنیں۔ قیامت کے وقوع کے اس بات کے بعد قیامت کے جزا اور سزا کا منظر بھی پیش کیا جاتا ہے، اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جب قیامت کا بڑا حادثہ وقوع پذیر ہوگا اس دن انسان کو اپنے نیک و بد اعمال جو اس نے اس دنیا کی زندگی میں کیے تھے سب یاد آ جائیں گے اور ان کی جزا و سزا اس کو ملے گی۔ آج انسان نے دنیا کی زندگی ہی کو اہمیت دے رکھی ہے اور اسی زندگی کے منافع اور لذات اس کے سامنے ہیں، اور وہ یہ بھول گیا ہے کہ یہ زندگی دراصل ایک اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے سامان جمع کرنے کی مہلت ہے۔ لیکن جب وہ وقت یعنی یوم قیامت آ جائے گا جسے اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک بہت بڑی آفت کہنا چاہیے، تو اس وقت انسان اپنے ایک ایک کام کو یاد کرے گا۔ اس وقت اس کا دنیا میں گزرا ہوا زمانہ اس کے سامنے ہوگا اور وہ یہ یاد کر کے پچھتاتا رہا ہوگا کہ اس نے اپنی قوتیں کن کاموں میں لگا دی، اپنی صلاحیتوں کو کہاں خرچ کر دیا اور اپنے وقت کو کیا استعمال کیا اور کہاں استعمال کیا۔ جو کچھ اس نے کیا ہوگا سب کا انجام نظروں کے سامنے ہوگا اور اپنی ہر کوشش کا پھل اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور اس روز جہنم ظاہر ہو جائے گی ہر ایک دیکھنے والے کے لیے۔ آج تو اس کو صرف اہل ایمان اور اہل بصیرت انبیاء کے بتلانے سے دیکھتے ہیں، اوروں کو دکھائی نہیں دیتی، اور اس لیے شتر بے مہار ہو کر لذات و شہوات میں الجھے رہتے ہیں اور اس دن کی کچھ پرواہ نہیں کرتے، اور محسوس نہ ہونے کے سبب منکرین انکار بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس روز یعنی قیامت میں
یہ نہ ہوگا ہر ایک کام کھلم کھلا دیکھ لیا جائے گا، مگر اس قہر الہی کے ظاہر ہونے سے یہ نہ ہوگا کہ تمام بنی آدم کو اس میں جھونک دیا جائے، نہیں، بلکہ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے دنیا میں سرکشی کی ہوگی، حکم الہی سے سرتابی اور تجاوز کیا ہوگا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر اس پر ریچھ گیا ہوگا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو یہاں دنیا میں دو چیزیں یعنی طغا اور وآثر الحیات الدنیا یعنی حکم الہی سے سرکشی اور دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دینا، ان کا انجام اور نتیجہ جہنم بتلایا گیا ہے، اور اس کے مقابل دنیا کی دو ہی چیزوں کا نتیجہ انجام اور آخرت میں جنت بتلایا گیا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، یعنی جس نے یہ سمجھا کہ مجھے اس جہان سے گزر کر ایک دن اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، لہذا اس کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز اور سرکشی نہ کرنا چاہیے، تو وہ وہاں پر اسے کامیابی حاصل ہوگی اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا، رضا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسرے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو ناجائز اور حرام خواہش سے روکا ہوگا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت ہوگا۔ تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ تمام برائیاں، شقاوت، فسادات اور تمام قباحتوں کی جڑ دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، طغا اور وآثر الحیات الدنیا، یعنی سرکشی اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا۔ اسی طرح دنیا کی زندگی کی تمام اچھائیاں، تمام طاعات اور تمام نیک صفات اور تمام مکارم اخلاق کی کنجی اور بنیاد بھی دو ہی چیزیں ہیں، یعنی خوف خداوندی اور نفس کو ناجائز خواہشات سے روکنا اور باز رکھنا۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ جب انکار کرنے والے قیامت کے حالات سنتے اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ اس روز کیا کیا پیش آئے گا، تو بجائے اس کے کہ وہ تصدیق کرتے اور ایمان لاتے اور کفر سے باز آتے، الٹا قیامت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق اڑانے کے لہجے میں پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ تو بتلائیے کہ آخر وہ قیامت آئے گی کب اور کس وقت واقع ہوگی۔ اس قسم کے سوالات سے فطری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوتا اور ان کے کمال نادانی سے آپ کو تکلیف ہوتی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کفار کی اس قسم کی باتوں سے کیوں فکر میں مبتلا ہوتے ہیں؟ قیامت کا ٹھیک وقت متعین کر کے بتلانا آپ کا کام نہیں، قیامت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، وہی جانتا ہے کہ کب واقع ہوگی، آپ کا کام تو قیامت کی خبر سنا کر لوگوں کو ڈرا دینا ہے۔ اب جس کے دل میں اپنے انجام کی طرف سے کچھ خوف ہوگا وہ سن کر ڈرے گا اور ڈر کر آخرت کی تیاری اور فکر کرے گا، ورنہ نااہل تو انجام سے غافل ہو کر ایسے فضول سوالات میں پڑے رہیں گے کہ کس تاریخ، کس مہینہ اور کس سال میں آ رہی ہے۔ سورہ کے خاتمہ پر بتلایا گیا کہ اس وقت تو یہ منکرین پڑھ پڑھ کر باتیں بنا رہے ہیں، کبھی کچھ پوچھتے اور کبھی کچھ، لیکن جب قیامت کا دن آ جائے گا اس وقت ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور اس دنیا کی یہ زندگی جس کی لذتوں اور مصروفیتوں نے انہیں انجام سے غافل بنا رکھا ہے، اس وقت بالکل بے حقیقت معلوم ہوگی، اور اس وقت انہیں ایسا معلوم ہوگا اور یہ خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک صبح یا ایک شام ہی رہے، گویا قیامت کے مقابلے میں اس جہان کی زندگی ایسی کم معلوم ہوگی، تو جب دنیاوی زندگی اس قدر قلیل اور کم معلوم ہوگی تو سمجھ لو کہ قیامت دور نہیں۔ اس سورے میں بھی قیامت کے مختلف احوال اور ہولناکیوں کا بیان ہے۔ ابتدا میں اللہ نے مختلف کاموں پر معمور 5 قسم فرشتوں کے 5 قسم کے فرشتوں کی قسم کھائی ہے، لیکن جواب قسم ذکر نہیں فرمایا۔ سیاق کلام کو دیکھ کر جو جواب قسم سمجھ میں آتا ہے وہ ہے تمہیں قیامت کے دن ضرور زندہ کیا جائے گا۔ اور جتنے بھی احمق ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ قیامت آ کر رہے گا، چاہے تم کتنا بھی مذاق اڑا لو، چاہے تم کتنا بھی خدا کے احکام کی پابندی نہ کرو، خدا کا مذاق اڑاتے رہو، ان کے اعمال نہ کر کے
خدا سے بغاوت کرتے رہو اور تمام تر جو احکام خداوندی ہیں اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو نظر انداز کرنا، یہ تمام چیزیں خیالی پلاؤ کے برابر ہے اور بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جس روز یہ قیامت کو دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اولی حصہ وہ دنیا میں رہے۔ سورہ نازعات کے خواص یہ ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سورہ نازعات پڑھتا رہے وہ جنت میں داخل ہوگا، اس حال میں کہ اس کا چہرہ مسکراتا ہوگا۔ اگر کسی کو دشمن کا سامنا ہو اور وہ دشمن کے سامنے اس سورے کو پڑھ کر اس پر دم کرے تو اس کے شر سے اور برائیوں سے محفوظ رہے۔ یہ خصوصیت ہے۔ دعا فرمائیے یا اللہ ہمارے دلوں سے آخرت کی طرف سے غفلت دور فرما دیجیے اور دنیا میں ہم کو ایمان اور عمل صالح پر استقامت نصیب فرمائیے اور اسی پر ہم کو موت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ اپنے مؤمنین مخلصین بندوں کے ساتھ ہمارا حشر و نشر فرما کر ان کے ساتھ اپنے فضل سے ہمارا آخری اور ابدی ٹھکانہ جنت میں ہم کو نصیب فرمائیے۔ یا اللہ آپ کی ہدایت آ جانے کے بعد اور دین کی بات کا علم ہو جانے کے بعد بھی میں نے آپ کو غافل بنائے رکھا اور آپ نے حکم دیا یا منع کیا، کسی عمل کی رغبت دلائی، اپنی رضا اور محبت کی طرف بلایا اور اپنے قریب کرنے کے لیے اعمال خیر کی دعوت دی۔ آپ نے سب کچھ انعام کیا لیکن میں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ الہی میری ہر ایسی خطا کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا فرمائیے کہ مسجد ہادہ کے بنانے والے جناب شاکر صاحب ان کے رزق میں وسعت نصیب فرمائیں اور عطیہ صاحبہ مرحومہ ان کے لیے صدقہ جاریہ نصیب فرمائیں اور مسجد ہادہ کے ذمہ دار جناب سلمان صاحب ان کے جان میں مال میں عزت میں آبرو میں برکت نصیب فرمائیں اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں قرآن شریف کی تلاوت کے صدقے میں ان کو صحت کاملہ مستمرہ عاجلہ نصیب فرمائیں اور یہ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی ایمان کو مضبوط فرمائیں اور یہ بھی دعا فرمائیں کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور سب سے بڑی سب سے اہم بات یہ کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔